اب میں آپ کو ملوا رہی ہوں جی حیا رزاق سے، جس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ کتنی انہوں نے بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا، اور وہی والی بات ہے نا، جو آپ کے نزدیک آپ کے ماں باپ یا بہن بھائی یا ہسبینڈ، وہاں سے کوئی نہ کوئی انفلوئنس آتا ہے آپ کی طرف کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا نیپوٹزم شروع ہو گیا کہ ایکٹر کا بیٹا ایکٹر، تو بھائی ڈاکٹر کا بیٹا زیادہ تر ڈاکٹر ہی بنتا ہے. جو گھر میں ماحول بچے کو ملتا ہے وہ اسی سے اٹریکٹ ہو کے وہ اس راہ پہ چل پڑتا ہے. سو میرے پاس اس وقت بیٹھی ہیں حیا رزاق، اور یہ اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں گی کہ کیا کرتی ہیں. السلام علیکم حیا، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. چلو بھائی زیرو سے سناؤ اپنی کہانی. نارملی یعنی کہ ہم ماشاءاللہ سے 7 بہن بھائی ہیں. اچھا. تو کوالیفیکیشن انٹر تک بابا نے فل مجھے سپورٹ کیا. لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ابھی یعنی کہ سارے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں تو میں بھی بابا کے اوپر بوجھ بن جاؤں. آگے بھی اسٹڈی ظاہر سی بات ہے میں نے اپنی کنٹینیو کرنی تھی. تمہارے ابو کرتے کیا تھے؟ میرے فادر کارپینٹر تھے. اچھا، تو تم نے کہا کہ ابو کے ساتھ تمہیں ہیلپ کرنی ہے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ اب تم ابھی میرڈ نہیں ہو؟ نہیں، میں ان میرڈ ہوں. تو میں یہی چاہ رہی تھی کہ بابا کے اوپر میں مزید اپنے یعنی کہ اخراجات وہ نہ ڈالوں. تو پھر میں نے یعنی کہ جاب سٹارٹ کی. انٹر کے بعد میں نے حلیم عادل شیخ کے آفس میں جاب کی تھی. وہاں پہ ایز اے کسٹمر ریلیشن آفیسر کی جاب کی میری. 1 ایئر میں نے وہاں پر ورکنگ کمپلیٹ کی. لیکن وہ تھا اس میں یہ کہ وہ جتنی مجھے سیلری ملتی تھی وہ سارا میرا ایکسپینس ہو جاتا تھا. میں نے اپنی سیونگ کی تھی. لیکن 1 ایئر میں نے وہاں پر جاب کی. اس کے ساتھ میں نے سیونگ کی. اپنی سیونگ کے بعد میں نے اپنا بی کام کمپلیٹ کیا. جیسے ہی بی کام میرا کمپلیٹ ہوا اگین میں نے جاب کنٹینیو کر دی. سیوک سینٹر کے اندر میں نے پھر انشورنس کمپنی کے اندر جاب. مطلب تمہارا کانفیڈنس اس طرح الگ الگ جگہ جابس کر کے بلٹ ہو رہا تھا کہ کیسے فرنٹ آفس پہ رہ کر لوگوں سے کس طرح کنیکٹ ہونا ہے. کیونکہ دیکھیں بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکے تو باہر نکلتے ہیں اسٹریٹ اسمارٹ بن جاتے ہیں جی، دہی لے آؤ، ڈبل روٹی لے آؤ، فلانا. ان کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام ہم لڑکوں سے کراتے ہیں. لڑکیاں ہمارے یہاں باہر نہیں نکلتی اور ان کو ان کو کانفیڈنس کس طرح کس سے کیسے بات کرنی ہے اس کے لیے ان کو باہر نکلیں گی تو وہ اسٹریٹ اسمارٹ بنیں گی. ورنہ تو وہ پھر ذرا سی کسی کی جھڑپ سے ڈر جائیں گی، گھبرا جائیں گی. سو وہ والی چیز تو اس طرح تم نے اپنا کانفیڈنس اس طرح. پھر اس کے بعد یعنی کہ میں نے پھر ایس سی پی کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی. اپنا بی کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ERP S/4HANA کے اوپر میں نے یعنی کہ اپنا ڈپلوما کمپلیٹ کیا. وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے کسی کمپنی کے اندر بھی جاب اپلائی ہی کرنی تھی. اس کے دوران کووڈ سٹارٹ ہو گیا. اچھا. اب میں ظاہر سی بات ہے کہیں اپلائی نہیں کر سکتی تھی. جہاں بھی دوں وہ کہہ رہے ہیں کووڈ کے بعد آپ آئیے گا. اب میں بالکل فری تھی. میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو. اسی دوران میں نے یعنی کہ آن لائن کلاسز لینا اسٹارٹ کر دی. میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی کلاسز اسٹارٹ کی. اس کی جب وہ میرا کورس کمپلیٹ ہوا تو اب مجھے ورک کچھ نہ کچھ کرنا تھا. میں نے کافی سرچ کیا کہ میں کس کے اوپر ورکنگ اسٹارٹ کروں، کس پروڈکٹ کو لوں. پھر ایک دم میرے مائنڈ میں آیا کیوں نہ میں اپنے بابا کے ورک کو ہی آگے کنٹینیو کروں، اسے میں آن لائن لے کے جاؤں. نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہی اپنے پیرنٹس کے فادر کے بزنس کو ساتھ لگتے ہیں، آگے کرتے ہیں اس کو انکریز. تو میں نے پھر وہی بابا سے تھوڑا ڈسکس کیا، ان سے مشورہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ میری ماشاءاللہ بیٹی جو ہے وہ میرے بیٹے میرے ساتھ ہونے چاہیے تھے. اس وقت میری بیٹی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا رہی ہے. پھر تم نے کیا کیا؟ جیسے ابا نے کوئی صوفہ بنایا یا کوئی چیز فرنیچر انہوں نے بلڈ کیا، ان سے میں نے پہلے انفارمیشن کلیکٹ کی ساری سے ریلیٹڈ. پھر اس کے بعد یعنی کہ میں نے ایڈ لگا دیے فیس بک کے اوپر. ابھی تم لوگوں کا کوئی شو روم نہیں تھا، ابا پرائیویٹلی جا کے وہ بالکل وہ کام کر رہے ہوتے، کسی کے گھر میں مل گیا کام تو وہ جا کے کانٹریکٹ لیتے تھے اور وہ اس کو کمپلیٹ کرتے تھے. ان کا یہ کام تھا. تو دین میں نے پھر اس کو لائیو جب ایڈ رن کیے تو مجھے بڑا اچھا رسپانس آیا. آرڈر پہلا آیا میرے پاس. یہ دیکھو آن لائن کا یہ فائدہ. یہ کووڈ کے اندر تمہارے ابا نے کوئی پیس بنایا، اس کی پکچر تم نے لگائی، آن لائن ڈالی. پہلے ابھی میرے پاس پروڈکٹ ریڈی نہیں تھی. میں نے ایسے ہی یعنی کہ پروڈکٹس جو ہیں وہ سرچ کی جو ابا نے بنائی ہوئی تھی، اس کا میں نے ایڈ لگایا، وہ آرڈر آ گیا میرے پاس. تو ایکچولی یہ ہوا کہ فرسٹ آرڈر جب میرا آیا وہ میرا ریجیکٹ ہو گیا. میں نے ڈیلیور بھی کیا تو وہ کینسل ہو گیا. تو میں بڑی کیسے کینسل ہوا مطلب؟ یعنی کہ اس کو لے کے گئے تو وہ کسٹمر نے یعنی کہ بولا کہ نہیں ہے، اچھا نہیں، ان کو پسند آیا تھا لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ یہ نا کچھ اور مجھے مل جائے اس کے علاوہ. تو میں بڑی اس ٹائم ڈسہارڈ ہوئی کہ یہ کیا ہے. لیکن بابا نے مجھے پھر کہا نہیں تم نے ہمت نہیں آ رہی. جبکہ میری فیملی میں سب ہنس رہے تھے کہ تمہارا فرسٹ آرڈر کینسل ہو گیا، اب تم سب جو نہیں آگے تم کنٹینیو کر پاؤ گی.
لیکن میں نے پھر بھی بابا نے بہت مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ کر سکتی ہو. پھر اگین میں نے جب یعنی کہ ایڈ رن کیے, میرے پاس آرڈر آنا اسٹارٹ ہوئے, پھر میرے پاس یعنی کہ سیکنڈ آرڈر ہی آرمی کا آ گیا. یعنی کہ کمانڈر کی جو بیس ہے ہماری ریجنٹ پلازا کے ساتھ, وہاں سے مجھے آرڈر ملا. اچھا. تو وہاں پہ پورا مجھے کانٹریکٹ ملا, وہ میں نے کمپلیٹ کیا. یعنی کہ میرے ایک بھائی ہیں, ان کو میں نے ایز اے پارٹنر اپنے ساتھ یعنی کہ کنٹینیو کروایا. تو وہ انڈور سارا ورک میں ہی کر رہی ہوتی ہوں, اپنی یعنی کہ مارکیٹنگ کا کام, ویب سائٹ کو اپنے ہینڈل کرنا, یعنی کہ جتنا بھی. اور ابا ساتھ ہے تمہارے؟ اب بابا اب ساتھ نہیں ہے, بابا تو نے ابھی یعنی کہ وائنڈ اپ کر دیا ہے. اچھا. بھائی کو میں نے اپنے ساتھ ایڈ کیا. اچھا اچھا. لیکن پہلے انیشیلی بابا ساتھ تھے, انہوں نے یعنی کہ مجھے نالج ہی دی ہے, انفارمیشن میں نے جسٹ ان سے لی. تو اب تمہارے بزنس کا نام کیا ہے؟ wodex.pk کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے. wodex.pk پہ ہمیں کیا کیا ملتا ہے؟ وہاں پہ فرنیچر سے ریلیٹڈ آل آپ کو ڈیکوریشن کے آئٹمس ہیں, ٹی وی کنسولز ہوتی ہیں, کچنز بنانا, بیڈز بنانا. تو کسٹمائز بناتے ہو یا بنی بنائی ملتی ہے؟ جو ویب سائٹ پر ہیں وہ بنے بھی ہیں. اگر کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں کسٹمائز چاہیے, تو ہم جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسے ہم کمپلیٹ. اور تمہارا کوئی شو روم ہے یا آن لائن ہی چلتی ہے یہ چیز؟ میرا پہلے تو میں نے ایک روم سے سٹارٹ کیا تھا, گھر کے اندر ہی جو ہے ہماری یعنی کہ روم تھا, اس سے میں نے کنٹینیو کیا کہ میں نے کہا یہاں سے ہی میں پروڈکٹ بناؤں گا. لیکن وہ آہستہ آہستہ میری ورکنگ اتنی زیادہ انکریز ہو گئی کہ میں نے وہ پورا ویئر ہاؤس بنا دیا. اوہ ماشاءاللہ. کیونکہ 2 پلاٹ تھے, پہلے وہ رینٹ پہ دیا ہوا تھا, میں نے اس رینٹ سے میں نے بولا اب اس کو نہیں دینا ہے. تو وہ تقریباً 120 اسکوائر فٹ کا ہمارا ہاؤس ہے, تو وہ میں نے پورا ویئر ہاؤس اس پہ مشینری وغیرہ لگا کے. ابو پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ بہت زیادہ, حد سے زیادہ. اب ظاہر سی بات ہے ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے, وہ ورکنگ نہیں کرتے ہیں, تو وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, تو ان کے کام کو میں آگے لے کے جا رہی ہوں. اور سارے بہن بھائیوں کو سب کو دیکھنا ہے, اور ساتھ میں یہ بابا اس لیے بھی ہیپی ہیں کہ بھائیوں کو بھی میں ساتھ لے کر چل رہی ہوں. یہ کتنی اچھی بات ہو گئی. بالکل. کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا, کبھی کبھار بھائی ہوتے تو ہارڈ ورکنگ, لیکن ان کو کوئی ایک دیا لے کے چلنے, مشال لے کے چلنے والا آگے لیڈر چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ لیڈرشپ کوالٹیز ہر کسی میں نہیں ہوتی. جی. اور میں اپنے کسٹمرز کو ہیلپ بھی اس طرح سے کرتی ہوں, ان سے میں کہتی ہوں کہ آپ پہلے اپنی پروڈکٹ کو اوپن کریں, چیک کریں, سیٹسفائی ہوں, پھر آپ اس کے بعد پیمنٹ کریں. ہم کیش آن ڈیلیوری پر ہی پروڈکٹ ڈیلیور کرتے ہیں. تو تمہیں ہمیشہ سے تھا کہ مجھے کچھ زندگی میں کرنا ہے؟ میں نے جابس کی تھی, تو جاب سے نا میں کہتی تھی نہیں, جاب میں کوئی فیوچر نہیں ہے, تو مجھے اپنا کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, تاکہ میں یعنی کہ خود کو آگے بڑھا سکوں. میں نے پہلے سٹارٹ کرنا شروع کیا تھا, میں نے چاہا کہ میں نا گلوبلی ورک کروں, لیکن جب پاکستان کے اندر سے ہی مجھے اتنا اچھا یعنی کہ رسپانس ملا, پروفٹ مارجن یہاں پہ بہت اچھا تھا, تو میں نے پھر بولا کہ نہیں, فرسٹ ہمارے پاکستان میں ورکنگ ہو, دین اس کو میں اگر رسپانس اچھا مل گیا تو میں آگے انکریز کروں. اب میرے پاس ماشاءاللہ اتنے آرڈر آتے ہیں کہ باہر کا تو پھر میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ پاکستان سے ہی بہت اچھا مجھے رسپانس ملا. ویری گڈ.